کیا خصی جانور کی قربانی کرنا درست ہے؟ ایکچولی ڈسیبل جو جانور ہے، خصی جانور، اس کی قربانی، تو بھائیو ایک اصولی بات تو سمجھ لیجئے، سورۃ النساء کے اندر یہ بات آئی، آیت نمبر 119، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کیا حربے آزماؤں گا، ان میں سے ایک حربہ یہ تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیریں گے، یعنی اللہ نے تو صحیح کان بنائے لیکن یہ کان چیریں گے، بتوں کے نام پر چھوڑیں گے، خلقت کو بگاڑیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، شیطان نے کہا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو پس ضرور یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو جانور کو خصی کرنا بھی بیسیکلی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نر کو آپ جو ہے وہ سیکچولی ڈسیبل کر رہے ہیں، اللہ کی تخلیق بدل رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تکلیف دہ امر بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مرد کوئی خصی ہو تو یہ عیب بھی سمجھا جائے گا، اور جانور کو آپ خود خصی کریں گے، سیکچولی اس کو ڈسیبل کر دیں گے تو یہ عیب ہی شمار ہوگا۔ جی چلیں، شیعہ کو نہیں کرنا تو سنیوں میں جماعت المسلمین والے ہیں، وہ خصی جانور کی قربانی نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرد خصی ہو تو یہ عیب ہے، جانور خصی ہو تو عیب نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی جو ہے نا، جس کو لوگ عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہ ریپروڈکشن کے قابل نہیں ہوتا، وہ جانور، یہ جانور جو ہے نا اس کو آپ ڈیفیکٹیو نہ سمجھیں، جو اس قسم کا جانور ہوتا ہے وہ اس لیے کہ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہے۔ انسان جو ہیں ان کا مقصد اس زمین پہ اور ہے، جانوروں کا مقصد اور ہے۔ جانور انسان کی سروس میں ہے، وَسَخَّرَ لَكُمْ، اللہ نے تمہیں ان کے لیے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ تمہاری سروس میں ہے، ان سے ہم نے فائدے لینے ہیں۔ اس طرح تو پھر ان کی کھال بھی نہیں استعمال ہو سکتی۔ لوگ لاجک دیتے ہیں نا، لوگ لاجک یوز کرتے ہیں کہ بھئی وہ قرآن میں آیت ہے کہ شیطان نے کہا، سورہ آل عمران نساء کی آیت ہے کہ میں ان کی نسلیں ختم کر دوں گا، نسلوں کو گمراہ کروں گا، ان کو یہ کروں گا یہ کروں گا، اور فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی مخلوق کو بدلیں گے۔ تو جانور کو خصی کرنا بھی بیسیکلی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اب وہ خلق اللہ سے مراد لوگوں نے یہ لے لیا یہاں پر کہ بھئی اس سے مراد تو ہم نے کسی بھی جانور کو چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ بھئی یہ بات ہوتی تو پھر تو ہم جو ہے نا فوت ہی ہو جائیں۔ آپ تو جانور کو ذبح بھی نہیں پھر کر سکتے، اس کو مار بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ سارا کچھ تبدیلی میں آ جاتا ہے نا، اس کے بال بھی نہیں کاٹ سکتے، یہ سارا تبدیلیوں میں آ جاتا ہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کی یہاں بات ہو رہی ہے بندوں کی، ہماری، وہ ہمیں گمراہ کرے گا کہ تم یہ کرو، ٹیٹو بناؤ، اس کی تفسیریں ہیں نا، حدیثیں ہیں صحیح، ورنہ اور وہاں بات کس کی ہو رہی، آگے پیچھے اس آیت میں ساری بات وہ انسانوں کی کر رہا ہے، جانوروں کی نہیں کر رہا۔ تو اس آیت مبارکہ کو لے کر لاجک نہ بنائیں، وہ لاجک ہمارے لیے تھا، شیطان کا تھا، شیطان کا لاجک انسانوں سے باہر جانوروں پہ نہ لگائیں، ورنہ آپ جانور سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے، آپ اس کی سکن، آپ اس کے کوئی بھی چیز نہیں یوز کر سکتے، وہ تو آپ تبدیلی کر رہے ہیں جی خلق اللہ میں، کیا یار آپ بات کر رہے ہیں۔ پھر ان کی بریڈنگ ہوتی ہے، لوگ مکس بریڈنگ کرواتے ہیں، ہائیبریڈ بریڈز تیار ہوتی ہیں، یہ سارا ہی غیرنا خلق اللہ آ گیا۔ بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہاں جانوروں کا کوئی ذکر تھا؟ قرآن میں تھا ذکر؟ نہیں تھا نا، انسانوں کی بات تھی، ہم نے اس کو اپنے پر کیوں چھوڑ کر جانوروں پہ لے گئے؟ ہمارے اوپر تھا اس کا اطلاق، اور حدیثوں سے بھی واضح ہوتا ہے۔ ایک تو یہ لاجک غلط ہوا، اور جانور جو ہیں اس میں یاد رکھیں ریپروڈکشن کے لیے اگر جانور سارے ہو جائیں تو پھر تو جانوروں کی اتنی بریڈ ہو کہ وہ آپ کے قابو میں نہ آئے۔ تو اس لیے یہ تو شروع سے کرتے آئے ہیں فارمرز یہ کام، کہ غیر مسلم فارمرز بھی کرتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی مارتے نہیں ہیں، وہ ایک پنچ کر دیتے ہیں نرف تے، اس سے جانور وہ گوشت کے لیے تیار ہوتا ہے، جس سے انہوں نے ریپروڈکشن کروانی ہوتی ہے، وہ ایک دو ہی چھوڑتے ہیں، اسے وہ بولتے ہیں بک، یہاں پہ بھی بولتے ہیں کہ وہ بک ہے، اس نے بس کام ایک ہی کرنا ہے، پریگننسیاں۔ بتائیں یہ کام انسان کرتے ہیں؟ انسان یہ کریں تو وہ تو جانور ہو گئے، وہ تو زانیوں سے بھی بڑے زانی ہو گئے، قتل ہی ہو جائیں گے یا کر دیں گے نعوذ باللہ۔ نہیں بھائی، جانوروں کا معاملہ اور ہے، یہ نقص میں نہیں آتا، ورنہ فارمنگ میں یہ جو بزنس ہے نا گوشت کا، یہ دنیا سے ہی ختم ہو جائے۔ وہ استعمال کے لیے جو ہے گوشت کے لیے ان کو وہ یہ کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے ہیلدی ہوں اور ان کا گوشت کھایا جائے، اور ایک نرو پنچ ہو جاتی ہے، اس کو وہ بلاک کر دیتے ہیں کہ یار یہ اس طرف ریپروڈکشن کی طرف نہ جائے۔ سمپل سا یہ کام ہے، تو اس کو عیب و نقص نہ جانے۔ اور ایون بعض شیعہ کے ہاں بھی آراء ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو وہ مینڈا یا چھترا اس کا الاؤ کرتے ہیں،
خسی کی قربانی. یہ اہل تشیع کے ہاں بڑا مسئلہ تھا، اہل سنت کے ہاں اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا شروع دن سے ہی. اس کی ممانعت میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم نے دین اپنے پاس سے بنانا؟ اسے لوگ جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے نا زبردستی کہ نہیں جی ہم نے جانور کے اندر ڈیفیکٹ کر دیا، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ خسی ہونا پسند کریں گے. وہ کہتے ہیں مرد خسی ہو تو یہ عیب ہے، جانور خسی ہو تو عیب نہیں ہے. او بھائی میں اور جانور میں فرق ہے. جانور میرے لیے اللہ نے بنایا، میں اس سے جیسے چاہوں خدمت اپنے استعمال میں تصرف میں لا سکتا ہوں. اس کی سکن سے، اس کی کان سے، بال سے، کھال سے، اس کے گوشت سے، ہر چیز کے فائدے ہیں الحمدللہ. وہ تسخیر ہو چکا ہے ہمارے لیے. ہم اللہ کی خدمت میں جیسے اللہ کہے گا ویسے ہم اپنی جان بھی دیں گے، ویسے اس کے لیے کام بھی کریں گے. یہ دو علیحدہ چیزیں، ان کو کنفیوز نہ کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. نہیں ہوتی تو ہمارا موقف یہ ہے کہ پریفریبل آپ نہ کریں. میں تو کئی سالوں سے خسی جانور کی قربانی نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں چلے ویسے یہ بھی ویسے مشہور غلط ہی ہوا ہے، آنڈل بکرے بھی بڑے موٹے تازے مل جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر وہ کرتا ہے کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن غلوف سے بچیں. آپ نے نہیں کرنا، نہ کریں. لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی قربانی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. خود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خسی بکرے کی قربانی نہ کریں. جماعت المسلمین والے تو خیر بہت سخت ہیں. اہل حدیث کا ہی ایک ٹوٹا ہوا ایک سب سیکٹ آپ کہہ لیں، اور وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی ایک عیب ہے جو جانور کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں انسان میں اگر یہ عیب ہو، خسی ہونا، سیکچولی ڈسیبل، تو یہ عیب ہے تو جانور میں کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ لاجک پیش کرتے ہیں. دیکھیں اس معاملے میں میرا موقف پہلے کافی سخت تھا، لیکن میں نے ان 5-7 سالوں میں کافی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے، تو میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اس میں آپ کو سختی نہیں کرنی چاہیے. البتہ جو نہ کرنے والے ہیں وہ نص سے اس کو دلیل ضرور پکڑتے ہیں. والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. اس کا جواب جو خسی کی جائز سمجھتے ہیں نا، وہ بڑا زبردست جواب دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کافی حد تک حل کیا ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جو عیب گنوائے ہیں نا کہ ان عیوب کی بنیاد پہ جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی، وہ تو ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں کیا ہیں؟ کان کٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا، لنگڑا، کانا، لاغر، بیمار. تو حضور علیہ السلام نے کہیں پہ بھی خسی کا ذکر نہیں کیا. اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ہوتا تو کسی حدیث میں تو آ جاتا نا کہ خسی بھی وہ عیب ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ کی جائے. تو آپ نے اس کو نہیں. پھر انہوں نے مسئلہ حل کیا کہ خسی عیب ہے لیکن اس جانور کے لیے جو آپ نے ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہوا ہے، جسے آپ اردو میں جفتی آپ ذرا جو گوشت کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جانور کا خسی ہونا، اس جانور کا جس کا گوشت آپ نے کھانا ہو، یہ اس کے حق میں عیب ہے یا خوبی ہے؟ تو آپ کو بتائے گا کہ خوبی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے. تو شریعت کو لاغر جانور مطلوب ہے قربانی کے لیے گوشت کھانے کے اعتبار سے یا موٹا؟ اچھا،